جب کنڈے آتے ہیں تو ہماری بہنیں گھروں میں ایسا اہتمام کرتی ہیں، صبح سے پوت دیتی ہیں، پوری جو ہے اس کو بالکل مینٹین کر دیں گی، ہے نا، غسل کریں گی، غسل کرنے کے بعد میں پھر پکوان شروع ہوں گے، ہے نا، پھر مٹی کی کنڈے آئیں گے، انہی میں رکھے جائیں گے، جھگڑے ہو جاتے ہیں مٹی کے کنڈے نہیں آئے تو بھئی کنڈے لی نہیں آئی اسی میں فاتح ہوئے، ایسا نہیں ہے بھائی، جو برتن تمہارے اور کھانے کے ہیں صاف پاک برتن اس میں بھی رکھ کر کے ہو سکتی ہے فاتح، ضروری نہیں ہے مٹی کے کنڈے آئیں گے، ضروری نہیں ہے کہ پڑی ہوں گی اسی پر فاتح ہوں گی، کسی اور شیرینی پر بھی ہو سکتی ہے۔ یہ جو لازمی کر لیا یار، جو چیز لازمی ہے اسے تو بالکل ہلکا کر دیا، ختم کر دیا، جو لازمی نہیں ہے اسے ایسا لازمی کر دیا کہ یہ نہیں ہوا تو جنگ ہو جائے گی جی۔ مٹی کے کنڈے چاہیے، پڑی ہوں گی۔ جو وہابی بولا کرتے تھے آج وہ صلح کلی مولوی بول رہے ہیں۔ ابھی کنڈے کا مہینہ گزرا، رجب شریف کا مہینہ، کنڈے کی فاتحہ ہوئی، اب کیا تقریریں ہو رہی ہیں کہ آج کل ہماری عورتیں کنڈے کی فاتحہ جب دلانے کے لیے کا دن آتا ہے تو صبح صبح نہاتی ہیں، غسل کرتی ہیں، گھروں میں پوچھا لگاتی ہیں اور اہتمام کرتی ہیں، مٹی کے کنڈے منگاتی ہیں اور اس کے بعد اسی میں فاتحہ دلوائیں گی، کھیر ہی پکائیں گی اور پوریاں ہی بنائیں گی اور ایسا کریں گی ویسا کریں گی، اتنا اہتمام، یہ نہانے دھونے کا ان سب چیزوں کا اہتمام کرتی ہیں اور اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں معاذ اللہ۔ اور ایسے مولوی صلح کلی قسم کے کہہ رہے ہیں کہ نماز سے مطلب نہیں ہے، نماز کی بات کرو تو کہتے بچے نے پیشاب کر دیا ہے، اور نیاز کی بات ہو تو اتنا اہتمام کرتے ہیں، پہلے نماز پڑھو پھر نیاز کی بات کرو۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں چل، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پہلے ہو ان کی یاد، پہلے ہو ان کی یاد کہ پائے جلا نماز، پہلے ہو ان کی یاد کہ پائے جلا نماز، کہتی ہے یہ اذان جو پچھلے پہر کی ہے، کہتی ہے یہ اذان جو پچھلے، تو پہلے ان کی یاد ہو، نماز میں جلا آئے جائے گی، ان کی یاد مناتے رہو، انشاءاللہ نمازی بن جاؤ گے۔ مگر معاملہ کیا ہے، یہ جو ہے نماز کی دعوت دینا نہیں ہے، سنیت کے شعار کو ختم کرنا ہے، سنیت کے شعار کو مٹانا ہے، وہابیت کی بولی بولنا ہے۔ کل تک یہ بولی وہابی بولتے تھے، مگر کہا جاتا ہے معاذ اللہ، صلح کلی مولوی اس قسم کی تقریریں کرتے ہیں کہ جو چیزیں ضروری نہیں انہیں ضروری سمجھ لیا ہے اور جو ضروری ہے اسے چھوڑ دیا ہے، نماز بالکل ختم کر دی ہے اور نیاز میں لگ گئے ہیں معاذ اللہ، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ مگر بتاؤ کیا سنیوں نے نماز بالکل چھوڑ دی ہے؟ اور کیا یہ بدگمانی نہیں کہ نمازیں چھوڑ کر کے عورتیں نیاز میں لگ گئی؟ کیا سنی گھروں کی عورتیں نماز نہیں پڑھتی؟ کیا کنڈے کی فاتحہ دلانے والی عورتیں نماز نہیں پڑھتی؟ یہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ بالکل نماز چھوڑ دی؟ بالکل نماز چھوڑ دی، یہ تو وہابی بولتے تھے، یہ سنیوں پر الزام وہابی لگاتے تھے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں مگر ہم وہ نماز نہیں پڑھتے جو نبی کی یاد سے خالی ہو، ہم وہ نماز پڑھتے ہیں کہ سر جھکتا ہے خدا کی بارگاہ میں، دل جھکتا ہے محمد الرسول اللہ کی بارگاہ میں۔ تو نماز کی آڑ لے کر کے فاتحہ اور نذر اور نیاز کیا رد کرنا کام وہابیوں کا تھا، صلح کلی مولویوں نے اس کو اپنا لیا، مشن اعلیٰ حضرت کو بھول گئے۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کا مسلک سمجھنا ہے تو ان سے نہ سمجھو، اعلیٰ حضرت کا مسلک فتاوی رضویہ بتائے گی۔ اب سنا دوں اس پر فتاوی رضویہ شریف کی بات۔ اچھا، عورتیں کیا حملہ ہو رہا ہے کہ نماز کے لیے نہیں نہاتی ہیں اور کنڈے کی فاتحہ کے لیے خوب نہاتی ہیں اور اہتمام کرتی ہیں۔ اب یہ سب عورتیں کیوں کرتی ہیں؟ نیاز کے اہتمام میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے، ان کی بارگاہ میں تقرب حاصل کرنے کے لیے، ان کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کے لیے، ان کا فیضان پانے کے لیے، اس لیے تو اہتمام ہوتا ہے۔ اب سنیے، فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت سرکار کی بات سنیے، محبوبان خدا کی طرف تقرب مطلقاً ممنوع نہیں جب تک بروجہ عبادت نہ ہو۔ تقرب نزدیکی چاہنے رضامندی تلاش کرنے کو کہتے ہیں۔ تقرب کس کو کہتے ہیں؟ نزدیکی چاہنے کو، رضامندی تلاش کرنے کو۔ اور محبوبان بارگاہ عزت، مقربان حضرت صمدیت علیہم الصلاۃ والسلام کی نزدیکی و رضا
ہر مسلمان کو مطلوب ہے. انبیاء اولیاء کی رضا ہر مسلمان چاہتا ہے. تو ہم جتنے اہتمام سے کریں گے اتنے اہتمام سے ان کی نظر کرم ہم پر ہو جائے گی. عطر کا اہتمام، پھول کا اہتمام، اگربتی کا اہتمام، موم بتی کا اہتمام، اور صاف کپڑوں کا اہتمام، پوچھا لگانے کا اہتمام، نہانے دھونے کا اہتمام، نیا کپڑا پہن، جتنا اہتمام ہو سکے اتنا اہتمام کرو. ان کی رضا ہوگی جب امام جعفر صادق راضی ہوں گے، امام حسین راضی ہوں گے، وہ راضی ہوں گے، مولا علی راضی ہوں گے، فاطمہ الزہرا راضی ہوں گی، وہ راضی ہو جائیں گے تو نبی راضی ہوں گے، اور نبی راضی ہوں گے تو خدا راضی ہو جائے گا. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. تو فرماتے ہیں ہر مسلمان کو مطلوب. اور وہ افعال وہ سارے کام کہ اس کے اسباب ہوں تقرب چاہنے کے، رضامندی چاہنے کے اسباب ہوں، جتنے کام ہیں وہ سارے کام جو اس کے اسباب ہیں، نہانا، کپڑے پہننا، عطر لگانا، خوشبو لگانا، گھر کی دھلائی کرنا، جتنا اہتمام ہوگا وہ سارے افعال کہ اس کے اسباب ہوں بجا لانا ضرور محبوب. بجا لانا ضرور محبوب کہ ان کا قرب بعین ہی قرب خدا، ان کا قرب بعین ہی قرب خدا، اور ان کی رضا اللہ کی رضا ہے. ان کی رضا اللہ کی. اعلیٰ حضرت تو یہ مشن دے کہ جتنا اہتمام ہو سکے کرو، وہ راضی ہو جائیں گے تو نبی راضی ہو جائیں گے، خدا راضی ہو جائے گا. اور تم کہتے ہو اتنا نہ کرو، جو ملے اس پر فاتحہ کرا لو، جو ملے اس پر فاتحہ کرا لو، اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں معاذ اللہ رب العالمین. اب آئیے اسی طریقے سے یہ بھی فتاوی رضویہ شریف ہے، یہ 29ویں جلد ہے. اور جو وہابیوں کا کام تھا آج صلح کلی مولویوں نے شروع کر دیا. یہ اعلیٰ حضرت سرکار کی کتاب ہے. فرماتے ہیں وہابی ایک بے دین فرقہ ہے جو محبوبان خدا کی تعظیم سے جلتا ہے. محبوبان خدا کی فاتحہ میں تعظیم کس کی ہو رہی ہے؟ یہ اگربتی لگا کر کے، موم بتی لگا کر کے، خوشبو لگا کر کے، لوبانس لگا کر کے، پھول رکھ کر کے، اور صاف ستھرے کپڑے پہن کر کے، اور یہ دسترخوان اچھا بچھا کر کے، یہ سب ان سب میں تعظیم اللہ والوں کی مقصود ہے. اور تعظیم سے کون جلتا ہے؟ وہابی. اور طرح طرح کے حیلوں سے، بہانوں سے، طرح طرح کے حیلوں سے ان کے ذکر و تعظیم کو مٹانا چاہتا ہے. یہ وہابی چاہتا ہے ذکر مٹ جائے، تعظیم مٹ جائے. تو وہابیوں کا طریقہ صلح کلی مولویوں نے اپنا لیا. انہیں ہضم نہیں ہو رہا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے. ارے بے وقوف، تو پیدا کیوں ہوا یہ بتا. یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے. یہ سب ہوگا جب تک غلامان حسین ہوں گے، یہ سب ہوتا رہے گا. تو یہ اعلیٰ نے کیا جملہ فرمایا؟ طرح طرح کے حیلوں سے، طرح طرح کے بہانوں سے کون روکتا ہے؟ اب وہ بہانے کیا ہیں طرح طرح کے؟ کبھی نماز کا بہانہ لے کر کے، کبھی روزے کا بہانہ لے کر کے، کبھی حقوق والدین کا بہانہ لے کر کے. یہ اولیاء کی تعظیم سے وہابی روکتا ہے، محبوبان خدا کی تعظیم سے وہابی روکتا ہے. تو ہم ان صلح کلی مولویوں سے پوچھتے ہیں کہ تجھے وہابیوں کی طرف سے کون سا وظیفہ مل رہا ہے؟ آخر تو وہابیوں کی بولی کیوں بول رہا ہے؟ یا تو مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانا بند کر دے، یا وہابیوں کی بولی بولنا بند کر دے. اچھا، اب ہم یہ صلح کلی مولویوں سے کہنا چاہتے ہیں
کہ تقریر اعلیٰ حضرت کا نام لے کر کے کرتے ہو، اپنے آپ کو مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگا، مسلک اعلیٰ کا ماننے والا بتاتے ہو، تو کبھی کبھی فتاوی رضویہ بھی پڑھ لیا کبھی کبھی پڑھ لیا کرو، سمجھ لیا کرو۔ اگر سمجھ میں نہ آئے تو بارگاہ شیر ہندوستان میں آ کر کے کہو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے۔ اور کہتے ہیں کیا صرف حشمتی حق پر ہیں؟ ارے حشمتی اپنی بات تھوڑی بتاتا، فتاوی رضویہ سناتا ہے۔ تو اب یہ کیوں نہیں کہتا کہ اعلیٰ حضرت ہی حق پر ہے؟ یہ کہنا کہ اعلیٰ حضرت کو ہم دکھا کر کے تیری پول کھول رہے ہیں، پول پٹی کھول رہے ہیں، تو اب ہم اعلیٰ حضرت کی دکھائیں تو کہتے ہو کیا حشمتی حق پر ہے؟ ارے جو اعلیٰ حضرت کو مانے گا وہ حق پر ہوگا، تو بھی مان لے حق پر ہو جائے گا۔ ہم اعلیٰ حضرت کی سنا رہے ہیں نا، اعلیٰ حضرت کی بتا رہے ہیں۔ اب سنیے اعلیٰ حضرت کہاں کہاں پکڑتے ہیں۔ یہ صلہ کلی مولوی بولتے ہیں یہ کیا ضروری ہے کنڈے کی فاتحہ میں مٹی کے برتن ہی ہوں؟ یہ کیا ضروری ہے کہ 11ویں شریف کے مہینے میں 11 تاریخ کو ہی ہو؟ یہ کیا ضروری ہے کہ شب برات میں حلوہ ہی بنے؟ یہ صلہ کلی مولوی بولنے لگے ضروری نہیں ہے، کسی پہ کرا لو فاتحہ ہو جائے گی۔ اب آؤ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں۔ ایک نے سوال کیا تھا، سوال میں کہا کہ جیسے 11ویں شریف کو ہم لوگ 11 تاریخ میں ضروری سمجھتے ہیں، یہ سمجھنا جائز ہے یا نہیں؟ اب اعلیٰ حضرت کا جواب سنیے، اس کی بات یاد رکھیے گا۔ اس نے سوال میں جو کیا ہے کہ ہم لوگ 11 تاریخ میں ضروری سمجھتے ہیں۔ اب اعلیٰ حضرت کی جواب سنیے، فرماتے ہیں یہاں 11ویں شریف کو منع کرنے والے نہیں مگر وہابی یا رافضی، اور دونوں کے پیچھے نماز باطل محض ہے۔ 11ویں شریف اپنے مرتبہ فردیت میں مستحب ہے، اور مرتبہ اطلاق میں کہ ایصال ثواب سنت ہے، اور سنت سے مراد سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ سنت قولیہ مستحبہ ہے۔ اب آگے سنیے، فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت، اس نے سوال میں کیا کیا؟ ہم لوگ 11 تاریخ میں ضروری سمجھتے ہیں، ہے نا؟ تو اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ ہم لوگ کہنا اپنی تہ میں وہابیت کا فریب رکھتا ہے، اپنی تہ میں وہابیت کا دھوکہ دے رہا ہم لوگ کہہ کر کے کہ جواب دے دیا جائے نہیں ضروری نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کی نظر تھی کہ لکھ دیں گے ضروری نہیں ہے، لکھ دیں گے ضروری نہیں ہے، تو فتویٰ دکھاؤ کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ضروری نہیں ہے، سمجھ گئے، پکڑ لیا اعلیٰ حضرت نے، یہ فریب دے رہے ہو، سنی بن کر کے دھوکہ دے رہے ہو۔ فرماتے ہیں یہ ہم لوگ کہنا اپنی تہ میں وہابیت کا فریب رکھتا ہے۔ اب سنیے، سنیوں میں کوئی اسے خاص 11ویں تاریخ ہونا شرعاً، کوئی اسے خاص 11ویں تاریخ میں ہونا شرعاً واجب نہیں جانتا، کوئی اسے شرعاً واجب نہیں جانتا، اور وہ نہیں جانتا، اور جو جانے محض غلطی پر ہے۔ ایصال ثواب ہر دن ممکن ہے، اور کسی خصوصیت کے سبب ایک تاریخ کا التزام یعنی ایک تاریخ میں مقرر کر لینا جبکہ اسے شرعاً واجب نہ جانے مضائقہ نہیں، اس میں کوئی مضائقہ، جب اس میں مضائقہ نہیں ہے تو منع کیوں کرتے ہو کہ 22 کو ہی کنڈا کیوں کرتے ہو، کسی اور دن کیوں نہیں؟ اعلیٰ فرماتے جب شرعاً مضائقہ نہیں تو منع بھی نہیں کر سکتے، منع بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو نفلی روزہ رکھتے، کیا اتوار اور منگل کو رکھتے تو نہ ہوتا؟ اب آگے فرماتے ہیں یا اس سے یہ سمجھا گیا کہ معاذ اللہ حضور نے پیر کا روزہ واجب سمجھا؟ یہی حال تیجے اور چہلم کا ہے۔ اب آگے سنیے، علاج پورا کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت، اور کل وہابیوں کو جواب دیا تھا، آج یہ صلہ کلیوں کو جواب ہے۔ ہاضمہ خراب ہو جائے تو ہاضمے کی گولی لے کر کے کھا لینا، اور آئندہ عہد کر لینا فتاوی رضویہ دیکھ کر کے پھر بولیں گے، اور تم اگر اس کے خلاف بولو گے تو غلامان اعلیٰ حضرت تمہارا یہ رد کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ فرماتے ہیں سنیے،
روٹی کھاتے وقت روٹی کو سامنے لانے کی بھی ضرورت نہیں، روٹی کھاتے وقت روٹی کو سامنے لانے کی بھی ضرورت نہیں، پیٹھ کے پیچھے رکھ کر بھی کھا سکتے ہیں۔ 11 ربیع الاخر شریف کو 11ویں شریف اگر کرتے ہیں تو کہتے ہیں ضروری سمجھتے ہیں، 22 رجب کو کنڈے کی فاتحہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں ضروری سمجھتے ہیں۔ تو اعلیٰ فرماتے ہیں کہ روٹی تو ہمیشہ سامنے ہی رکھ کے کھاتے ہو نا، پیٹھ کے پیچھے بھی رکھ کر کھا سکتے ہیں اور سر پر رکھ کر بھی توڑ سکتے ہیں، مگر وہابیہ بھی التزاماً سامنے ہی رکھ کر کھاتے ہیں، اور یہ صلح کلی مولوی بھی ہمیشہ لازمی طور پر آگے ہی رکھ کر کے کھاتا ہے۔ اگر ہمیشہ کرنا غلط ہے، پابندی سے کرنا غلط ہے، تو کبھی سر پر رکھ لیا کر کھانے کے ٹائم، کبھی پیچھے رکھ لیا کر، توڑ کر کے کھایا کر۔ تو بھی ہمیشہ آگے رکھتا ہے، اگر ہمیشہ کھانے کے وقت آگے روٹی رکھ کر کے کھانا غلط نہیں تو ہر 22 تاریخ کو کنڈے کی فاتحہ دلانا غلط نہیں